نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم سورہ فاتحہ کی یہ مشہور آیت ہے الرحمن الرحیم، پوری آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو صفتیں بیان کی گئی، الرحمن اور الرحیم۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ الرحمن پہلے کیوں ہے، الرحیم بعد میں ہے؟ جواب اس کے یہ ہے کہ کفار اور مشرکین اللہ کی صفت کا انکار کرتے تھے۔ جی، سورہ فرقان میں فرمایا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُونَ وَزَادَهُمْ نُفُورًا۔ اور جب ان کفار سے یہ کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو، اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، یہ رحمان کیا ہے؟ اس میں ایک نکتہ ہے، نکتہ یہ ہے کہ وہ موصوف کو تو جانتے تھے وہ، جی، لیکن اس صفت سے نہ آشنا تھے، اسی وجہ سے من الرحمن نہیں کہا گیا، مر رحمان کہا گیا۔ یہ رحمان کیا چیز ہوتی ہے یہ مطلب ہوتا ہے اس کا۔ من الرحمن کا مطلب ہوتا ہے رحمان کون ہے، جی، یہ نہیں کہا انہوں نے، وہ کہہ رہے مر رحمان، رحمان کیا چیز ہوتی ہے ایسا، اور کیا ہم اس کو سجدہ کریں جس کا تو ہمیں حکم دیتا ہے؟ اور ان کی نفرت بڑھتی گئی ہے، گویا اللہ کی اس صفت سے مشرکین کو نفرت تھی۔ وہ اللہ کو مانتے تھے، رب مانتے تھے، خالق مانتے تھے، سب سے بڑا دیوتا مانتے تھے، ایسا ہے ان کا۔ وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے، رب ماننے کی حد تک تو ٹھیک ہے اللہ، لیکن یہ رحمان کیا چیز ہے؟ اور صلح حدیبیہ میں یہی ہوا، جب صلح نامہ لکھا جانے لگا تو آپ نے فرمایا لکھو اکتب بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ نہیں لکھا جائے گا، ہم نہیں جانتے کیا الرحمن کیا رحیم کیا، ہم نہیں جانتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے خط کا آغاز نہ کیا جائے۔ تو چونکہ اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا کہ یہ رحمان کا انکار کرتے تھے، ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، جی، یہ رحمان کا انکار کرتے تھے۔ تو جس چیز کا انکار کیا جا رہا تھا اور اس سے شدید نفرت تھی مشرکین کو، اللہ تبارک و تعالی نے اس صفت کو پہلے ذکر فرمایا۔ جی،
اس وجہ سے الرحمن پہلے ہے. کہ رحمان کو سجدہ کرو. کہ وہ الرحمن، رحمان کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا الرحمن الرحیم. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ الرحمن میں عموم رحمت ہے اور الرحیم میں لزوم رحمت ہے. یاد رہے گا عموم اور لزوم. عموم کا مطلب کیا؟ اللہ نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ زیر بار رحمت الہی ہے. جی کائنات کا ذرہ ذرہ زیر بار رحمت الہی، اللہ کی رحمتوں کے تلے دبا ہوا ہے. اور میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ کسی ذرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ذرہ برابر ہٹ جائے تو اگلے لمحے اس ذرے کی بقا کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی. جی تو وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے. اسی میں عموم، عام ہے میری رحمت. تو چونکہ اس کی رحمت عام ہے تو الرحمن عموم رحمت کی دلیل ہے، اور الرحیم یہ بروزن فعیل ہے، یہ صفت مشبہ ہے. صفت مشبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے ما يدل علی صفت ثابتۃ، جو صفت ثابتہ پر دلالت کرے. جیسے کہتے ہیں اسود، کالا، جو کالا ہے وہ کالا ہی رہے گا. حسن، خوبصورت، خوبصورت تو خوبصورت رہے گا. یدل علی صفت ثابتۃ. تو الرحیم بروزن فعیل، یعنی یہ رحم کبھی ختم نہیں ہوگا، لازم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ رحمت. جی تو الرحمن میں عموم رحمت، آیت کریمہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ سے ظاہر ہے. اور الرحیم میں لزوم رحمت، کہ یہ رحمت کبھی ختم نہیں ہوگی، لازم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ رحمت. اور لازم کس نے کیا ہے؟ اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں ہوتی اور کوئی اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں کر سکتا. ہاں اس کی شان ہے وہ اپنے اوپر کسی چیز کو لازم کر لے. اللہ فرماتا ہے کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، آپ لازم نہیں کر سکتے. جی اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے. تو کتب علی نفسہ الرحمہ سے لزوم رحمت کی طرف اشارہ ہے. تو گویا الرحمن میں عموم رحمت ہے اور الرحیم میں لزوم رحمت ہے. یہ الرحمن اور رحیم میں فرق ہے. اور الرحمن کو پہلے کیوں لایا گیا اس کی وجہ بتا دی گئی کہ وہم یکفرون بالرحمن، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمان سے نفرت کرتے تھے، اس کا انکار کرتے تھے. اس کی رحمت کتنی وسیع ہے. اللہ ایک حدیث پڑھتے ہیں. حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان للہ مئۃ رحمۃ انزل منها رحمۃ واحدۃ بین الجن والانس والبہائم والحوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده یوم القیامہ. رواہ مسلم فی کتاب التوبہ. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی کتاب التوبہ میں لائے ہیں، اور راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے کر لیے. جی ایک ہے، ذہن میں رکھا جائے، ایک ہے رحمت اللہ کی صفت، وہ غیر مخلوق ہے، یاد رکھا جائے. اور یہ رحمت جو مخلوق سے متعلق ہے یہ مخلوق ہے. جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رحمت کو پیدا فرمایا ہے، اور جس رحمت سے وہ متصف ہے، جس رحم سے، وہ مخلوق نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم کو پیدا فرمایا، اور پیدا کرنے کے بعد اس کے 100 حصے کیے، 100 حصے. اور 100 حصے کرنے کے بعد ایک حصہ دنیا میں بھیج دیا ہے. اور اس ایک حصے کی وجہ سے کن کے درمیان بھیج دیا؟ بین الجن، تمام جنوں کو دے دیا وہی ایک حصہ. اور وہی ایک حصہ اسی ایک حصے میں والانس، انسانوں کو دے دیا. والبہائم، چوپایوں کو دے دیا. والحوام، میں کیڑے مکوڑوں کو دے دیا. اسی ایک رحمت کی وجہ سے، رحمت کے ایک حصے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر مہربانی کرتے ہیں. فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ، ایک دوسرے پر
مہربانی کرتے ہیں وہ بیہا یتراحمون، اور رحمت کے اسی ایک حصے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں. وَتَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا، ایک جانور اپنے بچے کے اوپر جو رحم کرتا ہے رحم کے اسی حصے کی وجہ سے ہے. جی جی. اور 99 حصہ وَأَخَّرَ اللَّهُ 99 رحمتاً، یہ 99 حصہ رب تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہو. یہ ایک حصہ جو مخلوق کو دے دیا گیا. ایک ماں کو دیکھو، ایک باپ کو دیکھو، بچہ بیمار ہو جائے رات بھر ماں کو نیند نہیں آتی، اس یہ ایک رحمت کی وجہ سے. اور باپ جو ہوتا ہے، اگر ڈاکٹر بول دے ایسے ہی ایک آدمی کا بچہ بیمار ہوا، ڈاکٹر نے بول دیا بچہ بچے گا نہیں، باپ نے کہا ڈاکٹر صاحب میرے خون کا ایک ایک قطرہ آپ لے لو، میرا بچہ بچنا چاہیے. اچھا، باپ کی محبت اور ماں کی محبت فرق ہوتا ہے. ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے. بچہ باہر سے آتا ہے، ماں اس کو گلے لگا لیتی، اس کے لیے کھانا لاتی، پانی لاتی ہے، اس کو دیتی. بہن کی محبت دکھائی دیتی ہے، بھائی کی محبت دکھائی دیتی ہے. باپ کی محبت دکھائی دیتی تو ایک طرف کھڑا رہتا دیکھتا رہتا. باپ کی محبت دکھائی دیتی، لیکن کتنا پیار بھرا ہوا تھا اپنے بچے کے تئیں، اس سے پوچھو. کھڑا رہتا ایک طرف دیکھتا رہتا. ماں کی قدر کرو، بوڑھے باپ کی قدر کرو. یہ تو تمہارے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے. تو اس رحمت کے ایک حصے کی وجہ سے باپ اپنے خون کا آخری قطرہ تک اپنے بچے کے لیے قربان کرنے کے تیار رہتا ہے. ماں اس کے پیچھے مٹ جاتی. رحمت کا ایک حصہ ہے اس کے پاس. لیکن جس رب کے پاس 99 حصے رحمت کے ہوں، اس کی رحمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. ہم ہی لوگ بد نصیب ہیں، اس کی رحمت کی قدر نہیں. 99 حصہ اس کے پاس ہے. بتاؤ کتنا رحیم ہے وہ، کتنی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے. ایک صاحب کو دل کا عارضہ لاحق ہوا، انہیں ایک ہسپتال میں ایڈمٹ کیا گیا. آپریشن 3 گھنٹے چلا اور اس ہارٹ ڈیزیز کو کنٹرول کر لیا گیا. قلب کی اس بیماری کو ماہر جراح قلب نے کنٹرول کر لیا. ڈاکٹر نے 8 لاکھ کا بل بھیجا. بل انہوں نے دیکھا تو رونے لگے. اور یہ 70 سال کے تھے، 70 سال کے بزرگ تھے جن کے دل کا آپریشن کیا گیا تھا. انہوں نے بل کو دیکھا تو رونے لگے. ڈاکٹر اپنے اسسٹنٹس کے ساتھ ان کے بستر کے پاس کھڑا ہوا ہے. کہا کہ آپ کو بل کچھ زیادہ لگ رہا ہے، اگر آپ کہیں تو میں بل کم کر دیتا ہوں، 5 لاکھ دے دیجیے، 4 لاکھ دے دیجیے، بل کے بارے میں آپ پریشان مت ہوئیے. کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں کہ آپ نے 8 لاکھ کا بل بھیجا ہے، میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ میرے رب نے، آپ نے تو 3 گھنٹہ میرے دل کی حفاظت کی اور 8 لاکھ کا بل بھیجا. میرے رب رحیم نے 70 سال تک میرے دل کی حفاظت کی، ایک مرتبہ بھی بل نہیں بھیجا. الرحمن الرحیم، بہت ہی رحیم ہے، رحمان ہے، رحیم. میں اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں کہ آپ نے 8 لاکھ کا بل بھیجا ہے، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ آپ نے 3 گھنٹہ میرے دل کی حفاظت کی تو 8 لاکھ کا بل بھیج دیا. میرے رب نے 70 سال تک میرے دل کی حفاظت کی ہے، ایک دفعہ بھی بل نہیں بھیجا اس نے. کس قدر رحیم ہے، رحمان الرحیم. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے
رحمت کے 100 حصے کیے، اس میں ایک حصہ اس جنوں کو دے دیا، انسانوں کو دے دیا، جانوروں کو دے دیا، کیڑے مکوڑوں کو دے دیا۔ اس ایک رحمت کی وجہ سے ایک جانور جب اپنے بچے کو اپنے پیر کے پاس دیکھتا ہے تو پیر اٹھا لیتا ہے کہ کہیں پیر اس کے اوپر نہ پڑ جائے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں جی، پیر اٹھا لیتا ہے کہ کہیں بچہ پیر کے نیچے نہ آ جائے، اسی ایک رحمت کی وجہ سے۔ بتاؤ جس رب العالمین کے پاس 99 حصے رحمت کے ہوں، اللہ اکبر، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کتنا رحیم ہے، کتنا رحیم۔ تو اللہ رحمان اور رحیم ہے، اور اس کا نبی بھی بہت ہی رحیم ہے، رؤوف الرحیم ہے، اور رحیم ہی نہیں، ڈائریکٹ رحمت ہے وہ۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے ہمارے حبیب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو اللہ رحمان اور رحیم، اس کا رسول سراپا رحمت اور رؤوف الرحیم، اور قرآن حکیم اللہ دیکھیں، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین وما كنت ترجو الا ان یلقى الیک الکتاب۔ بے شک وہ ذات جس نے قرآن کو آپ کے اوپر فرض کر دیا ہے، اللہ اکبر، قرآن کو فرض کر دیا، جی، قرآن کا ایک ایک حکم فرض کا درجہ رکھتا ہے، اس کے تمام حکموں کے اوپر آپ کو عمل کرنا ہے، جی فرض ہے وہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو فرض کر دیا تمہارے اوپر، جی۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا، آپ یہ امید نہیں کر رہے تھے کہ آپ کے اوپر کوئی کتاب نازل کی جائے گی، نہیں، آپ کو امید بھی نہیں تھی، آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، یہ جو قرآن نازل ہوا الا رحمتا من ربک، آپ کے رب کی طرف سے خالص رحمت ہے، جی۔ آپ امید بھی نہیں کر سکتے تھے کہ آپ کے اوپر کتاب نازل کی جائے گی، قرآن نازل کیا جائے گا۔ وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمتا من ربك، آپ امید بھی نہیں کر سکتے تھے کہ آپ کے اوپر کتاب نازل کی جائے گی، یہ قرآن رحمت بنا کر کے آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ پس منظر میں جاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا پلان بن گیا ہے اور آپ کو ہجرت کا حکم دے دیا گیا ہے، آپ مکہ سے نکل جائیے۔ آپ نے پوری پلاننگ کی، گائیڈ کو کہا کہ ہم غار ثور میں 3 دن تک ٹھہریں گے، عبداللہ ابن اوریقط کو، اور وہیں سے ہمیں لے لینا اور غیر معروف راستوں سے ہمیں مدینہ پہنچا دینا۔ 3 دن غار ثور میں رہے اور غیر معروف راستے سے، اس لیے کہ دشمن تعاقب میں تھے، تو غیر معروف راستے سے آپ کو مدینہ کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ جب آپ مقام جحفہ میں پہنچے، یہ رابغ کے قریب ہے، تو جب مقام جحفہ پر پہنچے تو وہ راستہ مل گیا، وہ معروف راستہ جو مکہ سے مدینہ تک جاتا ہے، سیدھا راستہ مل گیا، اس لیے کہ آپ پرپیچ راستوں سے یہاں پہنچے تھے، عام راستے پر نہیں آئے تھے۔ جب مقام جحفہ میں پہنچے تو وہ معروف راستہ مل گیا، ارے یہ مکہ سے آنے والا معروف راستہ ہے جو سیدھا مدینہ کی طرف جاتا ہے۔ آپ وہاں رک گئے اور اس راستے کو دیکھنے لگے، جس راستے سے آپ آئے، کہ مجھے اس شہر سے نکال دیا گیا جہاں میرے رب کا گھر ہے، میں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، مجھے نکلنے کے لیے مجبور کیا گیا۔ آپ اس راہ کو تک رہے تھے جو راستہ مکہ کی طرف جاتا ہے۔ حضرت جبریل آئے، کہا اتشتاق الی بلدک و مولدک،